اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بھائی جو معذور نہیں ہے وہ آگے آ جائے، جو معذور ہے وہ ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھے ہیں. محترم دوستو بزرگوں، کل چونکہ 10ویں محرم ہے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور ابھی جس طرح دوسری قوموں کے اندر چونکہ آسمانی کتاب ان کے پاس نہیں ہے، نہ کوئی نبی ان میں آئے اور ان کے پاس آسمانی تعلیمات نہیں ہیں، تو ان کا جو بھی گورو ہوتا ہے وہ گورو جو دین بتلا دے کہ بھائی یہ دین موج مستی کرنی ہے تو وہ دین ان کا مذہب کا دین بن جاتا ہے. یہ دین ہم کو وہ ناٹک کرنا ہے تو وہ ناٹک کرنے کا دین بن جاتا ہے. تو سارے دنیا میں جتنے دھرم ہیں وہ انسانوں نے اپنے طور پر گھر رکھے ہیں. عیسائیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لمبا سلسلہ نبیوں کا چلایا، لیکن جب سے پوپ کا ان کا سلسلہ شروع ہو گیا اور بائبل کے اندر تورات کے اندر گڑبڑ شروع کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے مذہب کو اپنے ہاتھ سے بگاڑنا شروع کیا. اب طرح طرح کے تہوار دین منانا شروع ہو گئے. تو دنیا میں بہت سارے اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ تمام کے تمام لوگوں نے اپنے طور پر اپنی عقلوں کی بنیاد پر، اپنے نفسیات کی بنیاد پر گھر رکھے ہیں. یہ دن وہ ہے، یہ دن وہ ہے، یہاں جانے سے یوں ہوتا ہے، یہاں جانے سے یوں ہوتا ہے. ہمارا ایک دوست ہے ہندو، وہ ابھی شادی کر کے آیا. مجھے کہنے لگا مولوی صاحب تمہارا مذہب بہت اچھا ہے. بولا ایسا بیٹھو قبول ہے، بولے شادی ہو گئی. تو میں نے کہا بھائی تیرا کیا ہوا؟ کہا کہ میں شادی کرنے کے لیے گیا، راجستھان کا ہے. کہا پہلے تو ایسے کہتے ہیں کہ ایسا ایک ہاتھ باندھ دو، میرا ایک ایسا ہاتھ باندھ دیا. پھر دودھ کا ایک بڑا پیالہ لائے، جو میری ہونے والی بیوی تھی اس کا بھی ہاتھ باندھ دیا. دودھ کے اندر ہلدی ڈالی گئی، گلاب کے پھول ڈالے گئے، اور اس کے اندر ہمارے دونوں کے انگوٹھے ڈالے گئے. کہا اب ڈھونڈو. پھر وہ 3-4 گھنٹے میں ختم ہوا. کہا کہ اب جانا ہے، اور وہاں جنگل کے اندر ایک پرانا کنواں ہے جس کے 7 چکر لگانے ہیں، اور اس کو چکر لگانے سے اولاد انڈی لولی لنگڑی پیدا نہیں ہوتی. اس کے بعد شام کے وقت رات کے اندھیرے میں فلاں جگہ پہ جانا ہے، وہاں ایک درخت ہے، ایک بہت لمبا ڈورا، اس کو باندھنا ہے، اس کو باندھنے سے تمہارا بندھن رہے گا، طلاق نہیں ہوگی. بولا 7 دن تک ایسا گھمایا، اخیر میں شادی ہوئی. تو سننے کے بعد کہا کہ الحمدللہ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے سب سے بہترین دین. یہ کتاب ہے وائی آور اونلی چوائس اسلام، کہ ہم نے اسلام کو کیوں پسند کیا. یہ یوروپ کے اندر جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، تقریباً 2015 تک جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جرنلسٹ، بڑے بڑے آفیسر، بڑے بڑے اونچی پوسٹ والے، ان کے انٹرویو ہے کیوں قبول کیا. تو لکھنے والے جو ہیں انہوں نے جس اعتبار سے انٹرویو کو لکھا ہے بہت اچھی ترتیب دی. اس میں سب سے بڑا جو چیپٹر ہے کہ کن کن لوگوں نے سادگی کی بنیاد پر اسلام قبول کیا. یہ میں نے زیادہ پڑھا اس کو، کہ زیادہ تر اسلام قبول کرنے والے ہماری یہ رسم و رواج، ہمارے یہ شوشا کو دیکھ کر قبول نہیں کرتے ہیں، اسلام پڑھتے ہیں، اسلام کی سادگی کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں.
اسلام بہت سادہ مذہب ہے. البذاءۃ من الایمان، سادگی ایمان کا جز ہے. اسلام بہت سادہ مذہب ہے. جتنی رسمیں آئے گی، جتنے طور و طریق دوسری قوموں کے آئیں گے، تو ہمیں معلوم ہے کہ اس تمام کا حساب دینا ہے. قبرستان تو مسلمان کا ہوگا دفن ہوتے وقت، لیکن جب اٹھیں گے تو ان کے ساتھ ہی اٹھنا پڑے گا، ان کی ٹیم میں جانا پڑے گا. تو آج ہماری حالات یہ ہیں. تو انہوں نے جو لکھا ہے بڑے بڑے پروفیسر نے کہ بھائی سادگی جو ہے ہم نے اسلام کی دیکھی، اسلام قبول کیا. پچھلی سیٹرڈے کو، آج فرائیڈے، آج جمعہ ہے، یہ جو سیٹرڈے گزری ہے لاسٹ سیٹرڈے، ایک گوا کی ایک بہت بڑی کرسچن فیملی ہے، بہت ان کا نام ہے پورے گوا میں. ان میں سے ایک آدمی نے ہمارے پاس آ کے اسلام قبول کیا سیٹرڈے کو. وہ شپ پہ کام کرتا ہے، بہت اچھا پیسے والا، یہاں بھی بہت بڑی پراپرٹی ہے، نوجوان ہے. میں نے اس کو سوال کیا کہ آپ اسلام قبول کرنے کیوں آئے؟ سارے ڈاکیومنٹ بنائے سب کچھ کرنے کے بعد. تو اس نے جو مجھے جملہ کہا کہ پہلے آپ کلمہ وغیرہ پڑھا دے، بعد میں بتاتا ہوں. اس کو کلمہ وغیرہ پڑھا دیا، جو تھا وہ پیار محبت سے اس کو 2 نماز وغیرہ کی تلقین فرما دی، تھوڑی پریکٹیکل نماز بتلا دی، اور پھر اس کو ذرا گلے ملے، کھجور وغیرہ کھلایا، زمزم پلایا. اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا کہ یہ جو ہوا نا، یہی سادگی کی بنیاد پر اسلام میں نے قبول کیا. ورنہ میں دوسرے 2-3 جگہ میں جا کے آیا، کہا نہیں پہلے آپ کو یوں کرنا پڑے گا، آپ کو یوں کرنا پڑے گا، یوں کرنا پڑے گا، اور خرچہ بھی بہت سارا بتلایا، تب جا کے اس میں انٹر ہوں گے. بس سمجھ میں آ رہی ہے. یہ آپ کو اس لیے باتیں بتا رہا ہوں کہ اب محرم کل ہے، تو اس میں صحیح غلط کی پہچان بہت ضروری ہو چکی. صحیح غلط کی پہچان بہت سارے لوگ الحمدللہ جانتے ہوں گے کہ بھائی محرم کیوں مناتے ہیں، کون مناتا ہے. دیکھیے اصل میں یہ محرم جو ہے، یہ 10 محرم جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، عاشورہ عشر سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے 10، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ. محرم کا مہینہ 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے. فی کتاب اللہ کے یہاں جو لوح محفوظ ہے، جہاں کتاب قرآن کریم کی لوح محفوظ کے جو ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے، وہاں پر اللہ نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہے کہ 12 مہینے ہوں گے. قرآن کریم یہ کائنات کو پیدا کرنے کے 2000 سال پہلے اللہ نے پڑھا تھا. کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے آدم علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے اللہ نے پڑھا، اس وقت سے لکھ کے رکھا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں. پھر انگلش مہینے 12 بنے، دوسرے مہینے 12 بنے، وہ بنتے رہے، لیکن اللہ کے یہاں پہلے سے طے ہے. فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات، کہ اللہ نے زمین آسمان کو جب سے پیدا کیا ہے اس وقت سے لوح محفوظ کے 12 مہینے لکھے ہیں، اور ان میں 4 مہینے وہ اشہر حرم ہیں. یعنی عربوں کی عادت یہ تھی کہ ان کے پاس مستقل کوئی بزنس نہیں تھی. اللہ کے نبی سے پہلے عربوں کے پاس مستقل کوئی بزنس عرب کے اندر نہیں تھے کہ وہاں انڈسٹری ہو، وہاں کھیتی باڑی ہو، کچھ نہیں. زمین ایسی بنجر ویران زمینیں تھیں. تو ان کا بزنس کیا تھا؟ جو جنگلوں کے اندر جو عرب رہتے تھے، جن کو بدو کہتے ہیں، یہ وہاں سے جو قافلے گزرتے تھے ان کو لوٹ لیتے تھے. یہی ان کے پاس چھین لینا، لی لینا، کھا لینا، یہی ان کی زندگی ہے. اور جو یہ سٹیوں میں رہتے تھے، تھوڑی اچھی حالت میں رہتے تھے، مکہ وغیرہ کے اندر جو عرب تھے، یہ قبیلہ وائز رہتے تھے، ان کی عادت یہ تھی کہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرنا اور قتل و غارت گیری، وہاں سے لوٹ مار کر لیا. اب اسی پر ان کا گزران ہوتا تھا. عربوں کو معلوم تھا کہ 12 مہینے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت کے قرار دیے کہ 4 مہینوں کے اندر جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد کچھ بھی نہیں کرنے کا. تو 3 مہینے ساتھ میں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 ساتھ میں تھے، اور رجب ذرا پہلے تھے. بس سمجھ میں آ رہی بھائی؟ رجب پہلے تھا اور 3 ساتھ میں تھے. تو ان لوگوں نے اس کی گنتی بھی الگ کر دی کہ ذرا آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تاکہ بیچ میں جو ہے نا ہمیں فائننس کی اگر ضرورت پڑے، اور اللہ نے کہا ہے کہ لڑنے کا نہیں، تو ہم جائیں گے کہاں؟ کمانا ہے تو کچھ آتا نہیں ہے. تو مہینے کے اندر گڑبڑ کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے جب شریعت مکمل فرمائی تو یہ مہینے کی گنتی بھی اللہ کے نبی نے صحیح کر دی. کہا کہ مہینے کی ترتیب محرم سے شروع ہوتی ہے اور ذی الحج کے اوپر ختم ہوتی ہے. یہ مہینے ہیں. چلو وہ سلسلہ، وہ سسٹم شروع ہو گیا، اور ہمارا اسلامی کیلنڈر جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مرتب کروا لیا وہ بھی شروع ہو گیا. اب اس میں جو 10 محرم کا دن آتا ہے، وہ یہ دن اللہ کے نبی جب تک زندہ رہے آپ ہر سال ایک روزہ رکھتے تھے. اور اس میں جو بہت ساری روایت ہے، بعض لوگوں نے ضعیف بھی کہا، کچھ قوی بھی ہے.
کل ملا کے جتنی روایتیں ہیں ان روایت میں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اس دن قبول ہوئی ہے، آدم علیہ السلام ماں حوا کا ملاپ اس دن ہوا ہے، نوح علیہ السلام کی جو کشتی جودی پہاڑ پر لگی وہ 10 محرم کا دن تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور نے اپنے قوم کو جو فرعون سے آزاد کروایا وہ 10 محرم کا دن تھا۔ تو 2-3 روایتیں اس میں صحیح ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ باقی محدثین علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ باقی جتنی چیزیں ہیں جو 10 بتلائی جاتی ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں ابراہیم علیہ السلام کا آگ کا ان کے اوپر ٹھنڈی ہو جانا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں محرم کے مہینے میں ہیں، لیکن 10 محرم کو ہے ثابت نہیں۔ محرم کا مہینہ ہے لیکن 10 محرم ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ کل ملا کے یہ کہ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی جب تک دنیا میں رہے 10 محرم کا دن آیا تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم نے روزہ رکھا تھا، کیونکہ اللہ نے ان کو نجات دی تھی۔ تو اسی بنیاد پر اللہ نے کہا کہ جب میرا بھائی موسیٰ کو اللہ نے نجات دی، انہوں نے شکرانہ کا روزہ رکھا، اس وقت ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، تو اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہ 10 محرم کے روزے رکھتے تھے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے، صحابہ کا زمانہ چلتا ہے، صحابہ بھی روزہ رکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے وفات والے سال اللہ نبی نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو آئندہ سال 1 روزہ ملا لیں گے، لیکن آپ زندہ نہیں رہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، کہ یہودی لوگ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، ہمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ ہے اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے، اب پھر صحابہ نے روزہ رکھنا شروع کیا، تو اب مستحب یہ ہے کہ آپ 1 روزہ آگے یا 1 روزہ پیچھے ملا لیں۔ اگر نہیں ملاتے ہیں، صرف 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ آپ کا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ یہ روزہ بن جائے گا۔ مستحب ہے، یہ ہو گیا۔ اب آگے ذرا آتے ہیں، اب آگے صحابہ کا زمانہ چلتا ہے، وہاں پہ سب لوگ 1 روزہ رکھتے ہیں، نہ کوئی جلوس نکلتا ہے، نہ تعزیہ نکلا، نہ کھچڑا پکڑا ہے، نہ سبیلے لگ رہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے دونوں نواسے بہت لاڈلے تھے، اور اتنے لاڈلے کہ ہم ان کا تذکرہ کرنا بھی بھول گئے کہ اللہ کے نبی ایک واقعہ سن لو کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، ابو ایوب انصاری سے کہا کہ تم گیٹ پر رہو، واچ مین، آپ کو اندر کسی کو انٹر ہونے کا نہیں، سب کو منع کر دے۔ حضرت حسین کہیں سے کھیلتے کھیلتے آ گئے اور کہا کہ نانا جان کا اندر ہے۔ معلوم تھا کہ نانا کو ان سے محبت ہے، ان کو نانا سے محبت ہے، کسی کو انٹری نہیں، لیکن حسین کو انٹری ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت یہ تھی کہ یہ جو لیفٹ پیر ہے وہ ایسا کھڑا کرتے تھے، رائٹ پیر ایسا اوپر رکھتے تھے، جیسے ہم بھی سوتے ہیں، یہ سنت ہے سونا۔ تو حضرت حسین پیر پہ بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی، حسین آگے آؤ، حسین آگے آئے، حسین اور آگے آؤ، پیٹ پر آ گئے، حسین اور آگے آؤ، سینے پر بٹھا لیا، کہا حسین تمہاری جگہ قدم نہیں، تمہاری جگہ سینہ ہے۔ یہ محبت، اللہ کے نبی گھر میں ہیں اور گھر میں کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی جو ہے گھوڑے کی طرح بن گئے، حسین کو پیٹھ پہ سوار کر لیا، عمر فاروق کہیں سے آ گئے، نظر پڑ گئی، یہ کیا ہو رہا ہے، ایک نبی نیچے حسین اوپر، کیا ہی خوب سواری ہے۔ ایک جملہ کہنا تھا، اللہ کے نبی نے کہا کیا ہی خوب سواری تو ہے، یعنی میں اچھا ہوں، لیکن کیا ہی خوب سوار ہے کہ جو میرے اوپر شہید کھڑا ہے۔ حضرت حسین حضرت حسن سے اللہ کے نبی کو بہت محبت تھی، جب دونوں چلتے تھے تو ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن حسین کو ساتھ میں دیکھا، اللہ کے نبی کی انگلیاں پکڑ کے چل رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق دیکھتے رہے، دیکھنے کے بعد فرمایا کہ حسن کے اندر اوپر کا حصہ اللہ کے نبی آپ کا ہے، اور حسین کے اندر نیچے کا آدھا حصہ آپ کا ہے۔ اللہ نے ایسی مشابہت دی، اللہ نے ایسی اپنے نانا کے دین کو سینے سے لگایا، دین کو زندہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں کہا تھا، ایک مرتبہ آپ احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور عثمان غنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں بائیں ہیں، پہاڑ کے اندر حرکت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پہاڑ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے اوپر دونوں شہید کھڑے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم دونوں شہید ہونے والے ہیں، ہم دونوں شہید ہونے والے ہیں۔ اور صحابہ اکرام اور عرب، آج بھی جتنے عرب ہیں ان کے خود کے اندر چونکہ صحابہ کا خون ہے، آج بھی عرب لوگ بستر کی موت کو دعا نہیں مانگتے ہیں، ہمیشہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ شہید کی موت دے۔ شہید کی موت کی مثال ایسی ہے جیسے ڈاکٹر نے انجیکشن چبھایا اور ہو گیا کام، شہید کی موت ایسی اتنی ذرا سی تکلیف میں آتی ہے، اور بستر پہ مرنے والوں کی موت بہت تربا تربا کے آتی ہے۔
اس لیے لوگ جو ہے شہادت کی موت مانگتے ہیں. یہ خوش ہو گئے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام دعا مانگتے تھے اللہم ارزقنا شہادہ، کہ اللہ ہمیں شہادت نصیب فرما. اور شہادت کے لیے آگے کے دوڑتے تھے. کتنے قصے ہم سنتے ہیں کہ جنگ کا موقع ہے، ادھر سے ایک آدمی نکل رہا ہے اور وہ ایسا پہلوان ہے 100 کا مقابلہ کر سکتا ہے. ادھر سے ایک پتلے سے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جنرل ہمیں حکم دو، ہم جو ہے مقابلہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی تم پتلے سے ہو، وہ کتنا بہادر ہے. کہا نہیں. رستم پہلوان جن کے بارے میں مشہور تھا کہ 1000 آدمیوں کا مقابلہ کرتا تھا، 1000 آدمی ان کے سامنے ڈھیر ہو جاتے تھے. اور کہ کون سے صحابی؟ کہ ایک دبلے پتلے صحابی نے اس کو ایسے مار دیا کہ اس کا نام و نشان مٹا دیا. کہ یہ تھے ان کو شہادت، ان کو کوئی خوف نہیں تھا، زندگی ہے اللہ کی ہے. تو یہ صحابی کو اللہ نے حکم سمجھ گئے کہ ہماری ماں. تو حسن کے بارے میں مشہور تھا کہ اللہ کے نبی نے بتلا دیا تھا یہ بھی دونوں شہید ہونے والے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنے حیاتی میں، اب اثر کا وقت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ کے آ رہی ہے روم میں اور کہتے اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے بتلا دیا گیا کہ میرے حسین کو میری امت شہید کرے گی. وہ مٹی میں بتا دی گئی اور مجھے وہ میدان ہی بتلا دیا گیا. معلوم شہادت ہوگی. تو عاشورہ کا دن جو 10 محرم کا دن ہے، تو وہ سارے نبیوں کو بہت سا لمبی روایت ہے. اور ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 25 انبیاء اکرام علیہ السلام کی کرامت کو اس دن کو ثابت کیا ہے جو ابھی وقت نہیں ہے. تو عاشورہ دن تو اب جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور یزید ادھر جو ہے پرائم منسٹر بن گیا تھا. اب مقابلہ ہوا، 10 محرم کا دن ہوا. اور اس دن جو ہے آپ بھی روزے سے ہیں کہ 10 محرم میں نانا جان نے روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اور حکم خواب بھی آ گیا کہ سحری جو ہے وہاں پر کل افطاری ہمارے دسترخوان کو ہونے والی ہے. تو 10 محرم کو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. آپ کی شہادت کے بعد پورا خاندان ان کو گرفتار کر کے یزید کے دربار میں پہنچایا جاتا ہے. یزید ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھوپڑی جو وہاں رکھی ہوتی ہے اس سے کھیلتا ہے، ان کے لب پر اپنی چھری مارتا ہے. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ کمبخت تو یہاں اپنی چھری کو مت لگا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. ان کو کپڑا وغیرہ دیتا ہے، لیکن جو زخم لگا ہے وہ زخم تو بھر نہیں سکتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 352 ہجری تک، یعنی 300 سال تک کوئی رسم و رواج نہیں تھا. نہ کوئی ماتم تھا، نہ کوئی نوحہ تھا، نہ بلیک کپڑے تھے، نہ کھچڑا تھا، نہ سبیلے تھی، کچھ نہیں تھا. 352 سال یاد رکھیں. سن ہجری 352 کے اندر یہ ماتم شروع ہوتا ہے کہ بھائی حضرت حسین کو جو انتقال ہو کربلا کے میدان میں، اب ہم رونا شروع کر دیتے ہیں. تو اچانک ایک ٹیم کھڑی ہوتی ہے اور وہ ٹیم جو ہے رونا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی آج کو ہے، آج کا دن حضرت حسین کی وفات کا دن ہے، چل رو لو. اس سے پہلے حضرت حسین کی وفات سے پہلے یہ 10 محرم کا دن خوشی کا دن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آزاد ہو رہے ہیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے، ماں حوا اور آدم مل رہے ہیں. تو 10 محرم کا دن خوشی کا دن ہے. کتنے سال تک؟ اللہ کے نبی سے پہلے بھی، اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے اور جانے کے بعد بھی، اور 352 تک یہ دن خوشی کا دن. لیکن 352 کے بعد ایک بادشاہ وجود میں آتا ہے جو شیعہ اور رافضی بادشاہ ہوتا ہے، جس کا نام ہوتا ہے معز الدین دولوی. یہ بادشاہ ہے اور یہ بادشاہ رافضی ہے، شیعہ ہے. اور یہ بات اپنے بادشاہت کا پیغام جاری کرتا ہے کہ حضرت حسین کی وفات چونکہ اس دن ہوئی تھی، ہم ماتم منائیں گے. اتنے سال خوشی، اور اب اس کے بعد ماتم شروع ہو گیا. اب اس کے بعد تعزیہ شروع ہوا. تعزیہ کہتے ہیں تعزیت کو، یعنی عربی کے اندر کہتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد اس کے گھر پہ جا کر ان کو صبر کی تلقین کرنا کہ اللہ کی جان تھی، اللہ نے لے لی ہے، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، اور اظہار ہمدردی کرنا. اس کو 2 اچھے الفاظ کہنا، اس کو تعزیت کہتے ہیں. اسی سے تعزیہ بنا لیا اور اس سے تعزیہ نکالنا شروع کر دیا. اب اس کے اوپر لکڑی کا اور لوہے کا، سونے کا، چاندی کا بنا رہے ہیں. جو 10 محرم کا دن شکرانے کا دن تھا، پوری دنیا کائنات خوش تھی، اسی دن کو پوری دنیا کے اندر ان لوگوں نے غمی کا دن بنا دیا. تو ہم مسلمان یہ پھندے میں آ گئے اور ہم بھی جو ہے غمی کا دن سمجھنے لگے. ہمارے دماغ سے ایک کانسیپٹ دور کرنا ہے کہ 10 محرم غمی کا دن نہیں ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت کے لیے اتنا بہترین دن کا انتخاب فرمایا.
ابھی ہم میں سے کسی کی جمعہ کے دن موت ہوتی ہے، رمضان کے دن موت ہوتی ہے، مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اندر ہماری موت ہوتی ہے، کیا ہم روتے ہیں؟ ہمیں غم تو ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا گھر کا ایک آدمی گیا، لیکن خوشی بھی ہوتی ہے کہ جانا تو سب کو ہے، اللہ نے جمعہ جیسا دن عطا فرمایا، اللہ نے نماز جیسی عبادت نصیب فرمائی، اللہ نے جنت البقیع نصیب فرمایا، اللہ نے رمضان جیسا مہینہ نصیب فرمایا، تو ہمیں ایک طرف غم ہے، لیکن وہ غم ایسا نہیں بلکہ خوشی بھی ہونی چاہیے کہ اللہ نے اتنا اچھا مقام عطا فرمایا۔ تو یہاں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کو اللہ نے دو بالا کر دیا کہ ایک تو نواسہ رسول ہے، ایک تو صحابی ہے، اور اللہ نے اس کو سید الشباب اہل الجنہ قرار دیا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ نے موت کا دن بھی ایسا انتخاب فرمایا کہ جس دن اللہ نے کائنات کے اندر موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو فرعون سے چھٹکارا نصیب فرمایا، اور اللہ نے اس دن کو ایک خوشی کا دن بنایا تھا، اور حسین کو بھی وہ دن عطا فرما دیا۔ تو ہمارے دل و دماغ سے پہلے یہ چیز نکالنے کہ یہ غمی کا دن نہیں ہے، ماتم کا دن نہیں ہے، یہ شیعوں کی ایجاد ہے۔ شیعہ کون ہے؟ شیعہ جو ہے، شیعہ کے بہت سارے فرقے ہیں، میں تھوڑی وضاحت کرتا چلوں۔ شیعہ کے 42 فرقے ہیں۔ کتنے فرقے ہیں بھائی؟ 42 فرقے ہیں۔ ان میں سب سے اچھا شیعہ کے اندر بھی بہت سارے اچھے لوگ گزرے ہیں، بہت سارے اچھے اس زمانے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث جو ہے، بعض علماء نے کہا ضعیف ہے، بعض علماء نے کہا صحیح ہے، یہ حدیث ہے حضرت علی کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ علی میرے بعد کچھ لوگ تیری محبت میں گمراہ ہو جائیں گے، اور بعض لوگ تیری محبت میں جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ تو جو گمراہ ہونے والے تھے انہوں نے یہاں تک گمراہی پھیلائی کہ آج کی جو شیعہ ہے، جو خمینی کو فالو کرتے ہیں، ایران میں جو خمینی ہے، یہ خمینی کو فالو کرنے والے آج اس وقت دنیا میں جتنا شیعہ ہے، اور جتنا میرا ریسرچ ہے، جتنے لوگ کے سامنے میں نے بات کی ہے، اس وقت سارے کے سارے شیعہ وہ خمینی کو فالو کرتے ہیں۔ خمینی کا عقیدہ کیا ہے؟ خمینی جو ایران میں آج شیعہ بیٹھے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے روپ میں دنیا میں آیا تھا، اسی طریقے سے یہ شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کے روپ میں دنیا میں آیا تھا، جو شرک ہے سب سے بڑا۔ دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم سارے شیعوں کا، لکھنؤ کے اندر جتنے شیعے ہیں، یہ قلبی بلبی جتنے ہیں، ان تمام کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک قرآن کریم حق نہیں ہے، کیونکہ میں ان کے جو ڈاکٹرز ہیں، جو ان کے وشے میں ان کے خود بات کر چکا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جو شیعہ یوں کہتا ہے کہ نہیں قرآن صحیح ہے، یہ تکیہ کرتا ہے۔ تکیہ کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ کے اندر کسی دوسرے مسلمان کے سامنے اپنا عقیدہ چھپانا اور جھوٹ بولنا، اس کو تکیہ بولتے ہیں، جو ان کے لیے ثواب کا کام ہے۔ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ قرآن کے لیے صحیح نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے ہیں، یہ قرآن کو رونتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسرا عقیدہ ان کو بتلاؤں۔ تیسرا عقیدہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر تمہیں نکاح کے لیے لڑکی نہ ملے، اور تمہیں ایسا پاور ہو اور ایسا تمہارے اندر ہیجان ہو کہ تم اب کیا کرنے، تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تم اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کر سکتے ہو، جس کو متاع کا نام دو، اور بغیر کسی گواہ کے آپ سے آپس میں ایک ٹیمپروری بات چیت کر لو، آپ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اور اپنی کسی بھی قریبی رشتہ دار جو محرمات کہتے ہیں ان کے ساتھ کرنا ان کے لیے ثواب ہے۔ شیعہ کی مستند کتاب مولانا عبدالشکور لکھنوی، ان کی کتاب کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ شیعہ کے نزدیک متعہ یعنی ٹیمپرری نکاح کسی عورت سے کرنا، جو اسلام کے اندر کوئی مسلمان اگر نکاح کرنے کے لیے بیٹھا اور نکاح کرتے وقت اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں جس سے نکاح کر رہا ہوں 5 سال اس کے ساتھ رہوں گا پھر چھوڑ دوں گا، اس کا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اس کو نیت یہ کرنی پڑے گی کہ موت تک اس کے ساتھ رہنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیعہ کے اندر متعہ، ایران کے اندر آج بھی ایئرپورٹ کے اوپر جیسے آپ باہر نکلیں گے، ایئرپورٹ کے باہر متعہ خانے رکھے ہیں، عورتوں کو ویشیہ خانہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ آپ تھکے ہارے ہیں، مہمان ہیں، آئیے آپ متعہ کر کے جائیے۔ آج بھی، آج کی بات کر رہا ہوں، آج کے دن آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کا شیعہ کا جو بڑے عالم ہے جس کو وہ ذاکر بولتے ہیں، ان کے شیعہ کے عالموں کا نام ذاکر ہوتا ہے، داڑھی منڈے کالے کلوٹے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی پھینکتے ہیں، نیپال کے جنگلات کی باتیں کرتے ہیں۔
وہ ان کے بارے میں عقیدہ ان کی پبلک کا یہ ہے کہ اگر ہماری ایک بیٹی سے اگر وہ متعا کرتا ہے یعنی اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ حضرت حسن کے درجے تک پہنچتا ہے، اگر دوسری مرتبہ کرتا ہے تو حسن کے درجے تک پہنچتا ہے، اور تیسری مرتبہ کرتا ہے تو حضرت علی کے درجے تک پہنچتا ہے۔ اور ابھی لیٹسٹ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی 50 سال کی عمر کا ذاکر اگر کسی عورت سے متعا کرتا رہتا ہے اور وہ 6ٹھی مرتبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ شیعہ کوئی مسلم نہیں ہے، شیعہ مسلم نہیں ہے۔ وہ زمانہ تھا جس میں ابن جریر طبری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، دو ابن جریر طبری گزرے ہیں، دونوں نے سیم نام، سیم پلیس، سیم بکس انہوں نے تصنیف کی ہے، لکھی ہے، اور دونوں کا علم بھی ایسا تھا۔ اس میں وہ زمانے میں شیعہ تھے کہ جس کے اندر اتنا غالی عقیدہ نہیں تھا، اتنا خطرناک عقیدہ نہیں تھا جو اس وقت۔ آپ کے ان کی کتاب کا ریفرنس میرے پاس موجود ہے اسکرین شاٹ کی شکل میں۔ آج بھی لکھنؤ کے اندر بہت ساری لڑکیاں شیعہ کی وہ نکاح نہیں کر رہی ہے، وہ اپنی خواہشات جو اپنے بھائیوں کے ساتھ پوری کر رہی ہے۔ کہا بھائیوں کے ساتھ ہمارا ہو جاتا ہے، ہمیں کیا نکاح کی ضرورت ہے؟ خیر، تو یہ جو میں آپ کو اس لیے شیعہ کے بارے میں بتلایا کہ یہ جو ماتم کرنا، نوحہ کرنا، حسین کے نام پر پیٹنا، یہ جلوس نکالنا، یہ سب شیعہ کا ہے اور شیعہ مسلم نہیں ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان چاہے سنی ہو چاہے دیوبندی ہو، اگر اس کو دیکھ کر کوئی پیٹرن کر رہا ہے تو وہ مسلمان کی پیٹرن نہیں کر رہا ہے بلکہ ایک مشرک لوگ کی پیٹرن کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ان کو دیکھ کر جو کر رہا ہے وہ مسلمان کی نقل نہیں اتار رہا ہے بلکہ مشرک لوگوں کی نقل اتار رہا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ وہ چاہے لاکھ اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ حضرت عمر، حضرت صدیق کے نام پر کیا کر رہے ہیں وہ؟ روزے اقدس میں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سلام کرتے ہیں، پھر ابوبکر صدیق کو ہم سلام کرتے ہیں، پھر حضرت عمر کو سلام کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو سلام کرنے کے بعد پھر حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں مارتے ہیں، زبان سے برسر عام گالیاں مارتے ہیں۔ تبھی تو شیخ حذیفی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں اتنا سخت خطبہ دیا تھا، ان کو بین کروایا تھا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ شیعہ کوئی مسلم نہیں ہے، اور اسلام کے اندر 10 محرم کا دن خوشی کا دن ہے، 10 محرم غمی کا دن نہیں ہے۔ 10 محرم کے دن ہمیں صرف حضرت حسین کو بھی یاد کرنا ہے، لیکن اس سے زیادہ اللہ نے بہت ساری اور نعمتیں ہمیں دی ہے۔ تو اس دن صرف اسلام کا ایک عمل ہے، وہ ہے روزہ۔ محرم کے مہینے کے اندر ایک ہی عمل ہے، 5 وقت کی نماز روزانہ پڑھنی ہے، باقی ایام میں 20 کے روزے آپ کو رکھنا ہے، 13، 14، 15 رکھیں، پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا رکھیں، لیکن 10 محرم کا ایک ہی عمل ہے، وہ ہے صرف روزہ رکھنا، سحری کرو، افطاری کرو، آپ کو ثواب مل گیا۔ اس کے علاوہ نہ کھچڑا، نہ یہ، نہ کچھ نہیں ہے۔ باقی جو روایت باقی رہی کہ عاشورہ کے دن جو اپنے اہل و عیال پر وسعت پیدا فرمائے گا اللہ اس کے روزی میں برکت دے گا، اس کے بارے میں شیخ تقی عثمانی فرماتے ہیں مدد ذلہ العالی کہ وہ روایت کئی اعتبار سے ضعیف بھی ہے، کہ ایک طرف شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ روزہ رکھو، اور ایک طرف شریعت یہ کہہ رہی ہے وسعت کرو، اور جب وسعت کرنے کا موقع یعنی مغرب کے بعد کا وقت آتا ہے تب آپ افطار کرتے ہیں، اس وقت 11 محرم ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت 11 محرم ہے۔ تو دونوں کے درمیان تقابل ہے، دونوں کے درمیان کوئی عدم جو وجہ تنظیم محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا درمیانی راستہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو روزہ رکھنا روزہ رکھے، نہیں رکھ رہے ہیں تو باقی دنوں کے مقابلے میں کچھ اچھا سا کچھ کھانا بنا لے، بریانی نہیں کھائی بہت دن سے بریانی بنا لے، دال چاول ایسے ہی کھا رہے تھوڑے اس دن گوشت ڈالنے پکڑے گا، لیکن یہ کہ حلوہ کھچڑا یہ دلوں سے نکالے۔ اسلام، میں نے بتایا آپ کو پہلے اسلام کہ اسلام کے اندر کوئی بھی چیز کو انٹر کرنے جائے گا وہ انٹر نہیں ہوگی۔ باقی مذہبوں کے اندر ان کے بت یا ان کے پوپ جو بھی انٹر کرنا چاہے انٹر کر سکتے ہیں، اسلام کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، ایک دائرہ ہے، ایک حدود ہے، اس کے اندر کوئی بھی ایسی ویسی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اللہ کے نبی نے جو چیز بتلائی ہے، کہا کہ میں 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث اور میرے صحابہ، ان کو فالو کرنا ہے۔ صحابہ نے کیا نہیں کیا، 352 سال تک کوئی تعزیہ، کوئی ماتم، کچھ نہیں، پھر کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوست بزرگوں؟ تو اگر ہمیں اسلام سمجھنا ہے، ہمیں پیچھے بہت جانا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ آپ نام بھی سن لیں کہ 352 کے اندر جو بادشاہ اس کا نام ہے معز الدین
دیلمی اس کا نام تھا، اور جو فاطمی خاندان سے تھا اور رافضی شیعہ تھا، اور اس نے سب سے پہلے کام شروع کیا. ہندوستان کے اندر 600 سال کے بعد شروع ہوتا ہے، 600 سال کے بعد ہندوستان میں شروع ہوتا ہے. یہ ہوتا رہے گا. ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو پکڑ کے رہیں گے تو انشاءاللہ ہر جگہ ہماری نجات ہوگی. دیکھیے آج سائنس جو ہے وہ اللہ کے نبی کی زندگی پر کتنی ریسرچ کر رہی ہے، کتنی ریسرچ کر رہی ہے. میں ایک کتاب ابھی پڑھ رہا تھا، سنت نبی جدید سائنس، وہ کتاب پڑھ رہا تھا. اس میں یہ کتاب کیول العین حق، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے، نظر کا لگنا حق. اس پر سائنس آج تحقیق کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی آنکھوں سے جو ایموشنل لہریں نکلتی ہے، ایموشنل لہریں نکلتی ہے، کسی انسان کی نعمت دیکھی، اچھی گاڑی، اچھا یہ، اچھا کچھ بھی دیکھا، تو اب ہماری آنکھوں سے جو ایموشنل ایک لہریں نکلتی ہے وہ یا تو نیگیٹو ہو گیا پازیٹیو ہو گیا. اگر وہ پازیٹیو ہے تو وہ انسان کے اندر اثر نہیں کرے گی. اگر آپ نیگیٹو انداز میں سوچ رہے ہیں کہ برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، اور آپ اندر غصے یا کینہ کے حالت میں اس کی چیز کو دیکھ رہے ہیں، آپ نظر لگ جائے گی. آج سائنس کی تحقیق کر رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین میں آپ بغیر چپل کے، بغیر جوتے کے چلا کرو. سائنس تحقیق کر رہی ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز پر غور کیا تو پتہ چلا کہ جتنی بیماریاں بند سوز میں پیدا ہوتی ہے، تو وہ جو ہے اگر انسان دن میں کم از کم 1 گھنٹہ بغیر چپل کے چلے گا تو اینٹی اسپرٹ، یعنی ایسے زمین کے اندر اللہ نے کیڑے پیدا کیے ہیں جو اس کی بیماری کو ختم کر دے گا. اللہ کے نبی کی زندگی میں سنتوں پہ دنیا تحقیق کر کر کے وہاں پہنچ رہی ہے اور اپنے نبی کو واپس ہیرو مان رہی ہے. اور ہم مسلمان ہیں کہ اپنے نبی کو چھوڑ چھوڑ کر ایسے ایرے گہرے کو پکڑ کے چل رہے ہیں. ہم جو ہے ان باتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے میرے دوست بزرگوں، ایسی بہت ساری سنتیں جس پر تحقیق کی سوچ ہو رہی ہے. اللہ کے نبی جو لاٹھی پکڑ کے چلتے تھے، لاٹھی، اللہ کے نبی ہمیشہ اپنے ہاتھ میں عصا رکھتے تھے اور نیچے سے ذرا نوکیلا ہوتا تھا، اور آپ جب واش روم کے لیے جاتے تھے تو مٹی کو پہلے اس سے نرم کرتے تھے تاکہ پیشاب کرتے وہ چھینٹے اوپر نہ اڑے. اب یہ جو آپ پکڑتے تھے اس پر تحقیق شروع ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عصا کو کیوں پکڑتے ہیں. آپ اس کی تحقیق، میں نے 3 پیج کی تحقیق ہے، میں نے پوری نہیں پڑھی اس لیے بتا نہیں سکتا، لیکن آپ پڑھیے کہ انہوں نے کہا کہ، اور آج بہت سارے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. قیل اللہ، 2 بار میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیل اللہ ہونا چاہیے، کم از کم 20 منٹ کا ہونا چاہیے. جاپان نے اس پر تحقیق کی اور جاپان پہنچ گیا. آج پورے جاپان کے اندر 20 منٹ کا ہر ڈپارٹمنٹ کے حکم ہے، کھانے کے بعد 20 منٹ وہیں پر آرام، ہیڈ ڈاؤن ہو جائے، آرام کرے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کوئی بھی کاروبار آپ صبح کے وقت شروع کریں گے اور صبح اٹھیں گے، اللہ آپ کو تندرستی بھی عطا فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا. ایک ولیم تھاپر ایک سائنٹسٹ گزرا ہے اور ابھی اس کا انتقال ہوا. اس نے کہا کہ اس پر میں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر ریسرچ کیا، جرمنی اور جاپان کو میں نے آگے بڑھا کہ جرمنی اور جاپان میں صبح سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ پہلے پوری قوم اٹھ جاتی ہے. آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ آگے جاپان اور جرمنی. ایک سنت کے اندر اللہ نے وہ چیزیں رکھی ہے، جو بھی اس کائنات کے اندر اپنائے گا اللہ اس کو آگے پہنچا دے گا، اللہ اس کو آگے پہنچا دے گا. ہماری تو فجر کی نماز ہی گل، فجر کی نماز ہی گل، کہ فجر کی نماز میں اللہ نے فرمایا کہ میری امت کی برکت اللہ نے فجر کی نماز میں رکھی ہے. میری امت کی برکت اللہ نے فجر کی نماز میں رکھی ہے. ہمارے بہن میں تو بیلنس بہت ہے، ہمیں تو ٹینشن ہے کہ ختم ہونے والا ہے، لیکن نہیں اٹھنے کا، فجر کی نماز کے لیے آنے کا ہی نہیں. میری امت کی برکت. اب اس پر جاپان کی جو تحقیق ہے کہ ان لوگوں نے کہا 6000 قدم جو انسان دن میں چلتا ہے 1 سال، وہ تقریباً 22 بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. میں نے آگے بھی یہاں بتلایا تھا، 22 بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. اور انہوں نے کہا سب سے اچھا وقت سورج نکلنے سے 45 منٹ پہلے آپ چلنا شروع کر دو روزانہ. آپ سب سے پہلے اسکن کی بیماری سے محفوظ رہیں گے، نمبر 2 کینسر کی بیماری سے محفوظ رہیں گے. ایسے انہوں نے 22 سے 17 بیماری کے نام لکھے. اور وہی وقت پہ اللہ نے فجر کی نماز ہمیں فرض کر کے دی کہ کم از کم تم اس بہانے اٹھ جاؤ اور فجر کی نماز کے بہانے سے باہر نکلو، اور جو سورج نکلنے سے پہلے جو گیس سورج سے نکلتا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو. لیکن ہمیں توفیق کام ہوتی ہے، ہم تو رات کو سوتے ہی 12 بجے 1 بجے. فجر کی نماز ہماری قضا ہوتی ہے، یا اکثر و بیشتر آپ بندے سے پوچھو فجر کی نماز ہی نہیں. پھر دوسرا شکوہ، ہماری روزی میں برکت نہیں، ہمارے مال و دولت میں برکت نہیں، کسی نے کچھ کر دیا، اس نے جادو کر دیا، وہ کر دیا. ایک تو نماز پڑھتے نہیں، فجر میں آتے نہیں، نماز کے بعد ہم بیٹھ کے کچھ پڑھتے بھی نہیں. پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں اس پر عمل کرے. مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، جن کے علم کے اوپر بہت لوگ کو بہت بھروسہ، بہت اعتماد بڑے بڑے علماء کو. وہ فرماتے ہیں
اور انہوں نے ایک بہت بڑے عالم کے حوالے سے، علامہ سیوطی کے حوالے سے فرمایا کہ جو مسلمان ہر نماز کے بعد 5 ٹائمز آیت الکرسی پڑھے گا، کتنی مرتبہ ہوا دن میں؟ بولو 25 مرتبہ ہوا نا، 25 مرتبہ. کیا 25 مرتبہ یہ نارمل انسان کے لیے؟ جو انسان مصیبت سے پریشان ہے وہ 30 مرتبہ، اور جو اور زیادہ پریشان ہے اپنی پریشانیوں سے وہ دن میں 50 مرتبہ، یا تو ایک ساتھ پڑھ لے یا ہر نماز کے بعد پڑھے. اگر وہ پڑھنا شروع کرے گا فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر وہ اپنی زندگی کو تبدیل پائے گا، پوری زندگی کو تبدیل پائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج جو کچھ مطلب ہم پریشان حال دکھتے ہی کرتے ہیں. آیت الکرسی قرآن کی وہ سورت ہے، وہ آیت ہے کہ جس میں سب سے زیادہ اللہ کا نام ہے، سب سے زیادہ اللہ کا نام ہے. اللہ نے بہت پاور رکھا ہے اس میں، اللہ نے بہت پاور رکھا ہے. جو انسان روزانہ 300 مرتبہ پڑھے گا آیت الکرسی، کتابوں میں لکھا ہے 300 مرتبہ پڑھے گا، جو دوسری مخلوق ہے جس کو ہم جنات کہتے ہیں، جادو کہتے ہیں، وہ آپ سے آ کے معافی مانگے گی کہ بس کر، آپ سے معافی مانگے گی بس کر. اس کو واقعہ رکھ میں سنا سکتا ہوں لیٹسٹ اس دور کے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ 300 مرتبہ، کہ اللہ نے اس میں بہت پاور رکھا ہے. سورہ تغابن، کہ سورہ تغابن 28 پارے میں لاسٹ سے تیسری سورت ہے. اگر آپ کے یہاں پہ اگر اللہ نے اس کے حق میں موت نہیں لکھی ہے، دیکھو موت کا تعلق اللہ سے، موت نہیں لکھی ہے، اور ایسا بیمار ہے کہ ڈاکٹر بھی عاجز ہو چکے ہیں، یہ رپورٹ وہ رپورٹ دوائیاں سب کچھ ختم ہو چکا ہے. مفتی ظفر علی خان فرماتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے قریب ایک بہت بڑا رئیس اور مالدار ایسی بیماری مبتلا کہ پریشان حال تھا، دوائیاں بھی دوائیاں ہو چکی تھی. ہم نے ایک دن کہا کہ ہم ایک عمل کریں گے، کتابوں میں پڑھا تھا، مدرسے کے بچوں کو لیا، اس کی چارپائی کو بیچ میں رکھا، سارے بچوں کو لگا دیا کہ 1 گھنٹے تک سورہ تغابن 2 پیج کی ہے، اس کو پڑھتے رہنا ہے، اسٹاپ نہیں کرنا بغیر بات کے. اس میں وہ پاور ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جب سنا ان سے اور پھر پڑھا، اس کے بعد سے الحمدللہ میں نے ہزاروں لوگ کو دیا یہ عمل، ہزاروں میں نے لوگ کو دیا، جہاں بھی میں گیا سب کو دیا. کوئی کیس میں پھنسا ہوا تھا، الحمدللہ کیس سے نکل گیا. ایک آدمی 17 سال کے کیس میں پھنسا ہوا تھا، اللہ نے اس کو نکال دیا. مفتی ظفر علی خان فرماتے ہیں، میں ان کا واقعہ بتا رہا ہوں اپنا نہیں، فرماتے ہیں کہ ہم سورہ تغابن کو پڑھتے رہے فجر کے بعد سے 9 بجے تک. جب اٹھے اللہ نے اسی شام کو اپنے پیر کو اس کو کھڑا کر دیا. آج اس کا نام لے کے بڑھا کہ وہ جو آدمی ہے وہ وہی آدمی، اس کو جا کے پوچھ لو، لیکن اس نے اللہ کے دین کے لیے کچھ وعدے کیے تھے، وہ وعدے پورے ابھی تک نہیں کیے ہیں. اللہ اس کو واپس بیمار کرے گا. خیر، تو کہنے کا سورہ تغابن کے اندر پاور رکھا ہے. اور فرمایا کہ فجر تہجد کے وقت کم از کم 3 مرتبہ پڑھو، اور اگر آپ بہت بڑے پرابلم میں ہیں تو 41 ٹائمز تہجد اور فجر کی اذان کے درمیان پڑھ لو، اللہ آپ کا اسی دن وہ پرابلم سالو فرما دے گا. سورہ تغابن 2 پیج کی. ہمارے دین میں بہت اثر ہے، بہت پاور ہے. یہ میں اس کے بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے کہاں کہاں گھومتے ہیں، کوئی مندروں میں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے اپنے پرابلم کے لیے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن و سنت ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، الحمدللہ ہمارا موجود ہے. اور اس کے لیے کوئی پروفیشنل مولوی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، مولوی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اگر آپ کی منزل پڑھنے کی عادت ہے، منزل جانتے ہیں بھائی، جانتے ہیں نا منزل؟ آپ اپلیکیشن میں جانا، پلے اسٹور میں منزل لکھنا، وہاں آئے گی. تو منزل کے اندر جو 16 آیتیں ہیں، اگر آپ صبح شام 3 راؤنڈ اس کے پڑھیں گے، 3 صبح 3 آپ جس پانی پر دم کر کے آپ کسی کو پلائیں گے، اس کو اللہ شفا عطا فرما دے گا. اللہ نے اس میں وہ طاقت رکھی ہے. کر کے تو دیکھو. نمبر 1 اس میں اعتماد، یقین. اگر آپ کا یقین اللہ کے ذات پر پختہ ہے تو اللہ ایک چیز ضرور اثر کرے گی. تو میرے دوستو بزرگوں، آج کا جو ہے خلاصہ یہ ہے کہ 10 محرم کا دن ایک خوشی کا دن ہے، کوئی غمی نہیں. غمی شیعوں کے لیے ہے، غمی انہوں نے اپنا تہوار خود بنا کے رکھا، ان کے لیے ہے. ہم جو ہے پورے اسلام کو فالو کرتے ہیں، اور 10 محرم کو سارے خوشی والے دن، خوشی والے واقعات وجود میں آئے ہیں. اس لیے ہم شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ یہ دن آپ کے بیت نبیوں کے ساتھ اور آپ کے بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ اللہ ایسی خوشی والے دن ہمیں بار بار عطا فرمائے. ہمیں غمی نہیں منانا ہے، نہ ان کے ماتم میں شریک ہونا ہے، نہ ان کی چیزیں کھانا ہے، نہ کچھ کرنا ہے. وہ اسلام نہیں ہے. اسلام صحیح ہے کہ صرف روزہ رکھنا ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد جو ہے ربیع الاول کا دن آ رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے. اس میں بھی کوئی اسلام کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس میں بھی سب وہی چیزیں ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں، سب ایڈ کی گئی ہے. اللہ ایسے خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے اور صحیح اسلام کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ایک وہ کیا ہے